کچھ لوگوں کو نا بہت مزہ آتا ہے آپ کی زندگی میں آگ لگانے کے لیے، آپ کے گھر کے اندر آگ لگانے کے لیے، آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرنے کے لیے، اور آپ ہو کہ ان کی باتوں کو سنتے ہو اور سننے کے بعد وہی عمل کرتے ہو اور یہی سوچتے رہتے اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں بولا، میں نے تو اس کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، یہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے یا سوچ رہا ہے، اور ہم بس اسی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہمارے زندگی میں آگ لگا کے تو چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے نے نہ کہا ہو سکتا ہے اسی نے کہا ہو، ہم وہاں تلک نہیں پہنچتے اور بس ہم کیا کرتے ہیں نا، اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آزمانے کے لیے نا آپ ایک کام کرنا، اگر آپ کبھی بھی آپ کے سامنے ایسے لوگ آئے نا تو آپ کیا کرنا، آپ دوسرے کی برائی کرنا اور پھر یہ دیکھنا کہ اس سامنے والا اس کے نزدیکی کی جس کی ہم نے برائی کری وہاں تک اس نے وہ بات پہنچائی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے وہ بات پہنچا دی تو سمجھ جائے کہ آپ کا پکا دشمن ہے اور وہ ہنس کے دشمناگی آپ کے ساتھ میں نبھا رہا ہے، آپ نہیں پہچان پا رہے ہو۔ اور ایسے لوگوں سے نا آپ خود سامنے سے یہ کہیں کہ جب آپ پوری بات سن لینا تو اس کے بعد آپ اس سے یہ کہیں کہ تمہیں شاید میری برائی سن کر مزہ آیا ہوگا، جبھی تو تم نے اتنی ساری باتیں اس سے سنی اور جانی۔ اگر تم میرے ہمدرد اور میرے اپنے ہوتے نا تو تم کبھی بھی یہ ساری باتیں نہ سنتے اور نہ سن کے مجھے کہتے، اور اگر اس نے تمہیں سنا بھی دیا تھا، بتا بھی دیا تھا تو تم وہیں پر اس بات کو ختم کر دیتے اور میرے تک نہ لاتے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ سب سننے کے بعد میں دماغ میں لے کر کے بیٹھ جاؤں گی اور پھر ڈپریشن میں پہنچوں گی۔ شاید تمہیں میری گھر گرہستی نہیں اچھی لگتی، شاید جبھی تو تم سامنے والے کی بات میرے سامنے رکھتے ہو۔ بس یہی ایک آپشن ہے، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہیں ہو جائے گا۔ آپ کا جو کھلا دشمن ہے، جو چور بن کے آپ کے ساتھ میں دشمناگی نبھا رہا ہے، جو ہنستے ہوئے آپ کو پریشان کر رہا ہے، وہ اگر انسان ہوگا نا تو وہ وہیں سمجھ جائے گا۔ آپ تو سمجھ ہی چکے ہو کہ آپ کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کرو گے نا، سچ مانیے آپ کی زندگی سے جب آپ اس شخص کو نکال دو گے، آپ کی زندگی میں بڑا سکون ہو جائے گا۔ شادی کے 10 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے میری شادی کو 15 سال ہو گئے، کوئی کہتا ہے 8 سال ہو گئے، یہ ساری چیزیں مجھے جھیلتے ہوئے۔ میں کہتی ہوں میری شادی کو تو تقریباً 25 سے 30 سال ہونے والے ہیں، لیکن میں آج بھی یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہوں۔ کیونکہ میں نے رشتوں کو زیادہ اہمیت دی، ان رشتوں کو اہمیت دی جو کبھی میرے اپنے ہوئے ہی نہیں، ان رشتوں کو میں نے زیادہ اپنا سمجھا جو مجھے کبھی اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے تو آج بھی وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کس طرح سے اسے ذہنی سکون اس کا برباد کرے۔ تو اسی لیے نا اگر کبھی بھی آپ کے سامنے یہ سچویشن آئے تو آپ فوراً سے کنارہ کر لیں اور بس اس کو اللہ پہ چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ جو ہے رہے گا برقرار، لیکن راستے ہمارے الگ ہوں گے۔ کہیں بھی اگر ہم ملیں گے نا صرف ہم دعا سلام کریں گے، نہ کہ دنیا داری۔ تمہارے سامنے اگر کوئی میرے بارے میں کچھ بھی کہے تو تم مجھ سے نہیں کہو گے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری۔ ہم اپنی اچھائی تو سننا پسند کرتے ہیں لیکن ہم برائی نہیں سننا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ قوت، وہ برداشت نہیں ہے جو ہم وہ برائی سن کر کے برداشت کر سکیں۔ اگر آپ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کرے گا تو آپ پھولو نہیں سماؤ گے، لیکن وہیں پر اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کو برا کہے گا نا تو آپ کی پوری رات خراب ہو جائے گی، آپ دن بھر سوچتے رہو گے، جب تک وہ بات آپ کے ذہن سے نہیں ہٹے گی آپ پریشان اور بے چین ہی رہو گے۔ تو اسی لیے نا اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کٹ کر دیں اپنی زندگی سے، اپنی لائف سے ہٹا دیں ایسے لوگوں کو، اور پھر دیکھیں زندگی میں نا سکون ہی سکون ہوگا۔ کبھی کبھی ہم خود ہی نہیں جان پاتے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا ہم کن لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ ہمیں دوستی رکھنی ہے۔ اکثر یہ ساری چیزیں نا شادی کے بعد پیش ہوتی ہے، کیونکہ شادی سے پہلے تو پڑھائی میں بچہ اتنا مصروف رہتا ہے اور وہ ماں کے سائے میں پلتا ہے، اسے ہر وقت اپنے بارے میں کم اور پڑھائی کے بارے میں زیادہ دھیان رہتا ہے، وہ زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہ اپنی لائف کو جینا شروع کرتا ہے۔ جب ہسبینڈ وائف بہت خوش ہو کر رہتے ہیں، ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، ساتھ میں مل کر رہتے ہیں،
تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے آس پاس جو اپنے ہوتے ہیں، جیسے دیورانی جٹھانی ہیں، نندے ہیں، ساس ہیں، انہیں وہ چیزیں نہیں اچھی لگتی۔ کبھی کبھی میکے کے اندر بھی آپ کے اپنوں کو نہیں اچھی لگتی، جیسے کہ آپ کی بھابیاں ہیں یا اور آپ کی کوئی دوست ہے، ان لوگوں کو بھی یہ چیز کھاتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ تو اس کا غلام ہے، اس کا ہسبینڈ تو اسے ایسے پیار کر رہا ہے جیسے کہ یہی ایک دنیا کی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ میرا ہسبینڈ مجھے اتنا پیار کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر اس کے بعد میں وہ آپ کی زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ادھر سے وہ آپ کو بھڑکاتے ہیں، ادھر سے وہ آپ کے ہسبینڈ کے اوپر بھی وار کرتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ یہی سوچتے ہیں یہ میرا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ سسرال کے اندر یہ ساری چیزیں جب فیس ہوتی ہیں، جب آپ کا ہسبینڈ آپ کو اہمیت دیتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ سامنے والا احساس کرتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اسے بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، یا تو وہ آپ کی ساس بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی دیورانی ہو سکتی ہے، یا آپ کی جیٹھانی ہو سکتی ہے، وہ ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو مارے گا یا آپ کو ڈانٹے گا یا آپ کو ذلیل کرے گا تو اسی جگہ پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ ایسے رشتوں کو آپ کو کیسے پہچاننا ہوگا؟ ایسے رشتوں کو آپ ایسے پہچان سکتے ہیں نا کہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ کو پیار کرتے ہیں تو ان کے جو چہرے کے اوپر آپ کے آس پاس میں جو آپ کی دیورانیاں ہیں، جٹھانیاں ہیں، یا آپ کی ساس ہے، یا آپ کا کوئی بھی اپنا ہے، چاہے وہ میکے سے ہو یا سسرال سے، ان کے چہرے سے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ خوش دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یا ان کے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہے۔ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ میں اس ٹائم پہ ہنستی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس جوڑی ہو تو تمہاری جیسے، لیکن دل میں ان کے کتنے تیر چل رہے ہیں، کتنے اژدھا لوٹ رہے ہیں، یہ تو وہی جانتی ہیں۔ لیکن اوپر سے وہ ہنستی ہیں اور کہتی ہیں ہاں، لیکن جب آپ کے ہسبینڈ کے آپ کے سامنے کوئی برائی کرے اور آپ کو یہ کہے کہ دیکھو میرے ہسبینڈ نے نا اس طرح سے کرتے ہیں، انہیں تو کمانے کا بہت شوق ہے، تمہارے ہسبینڈ کو اتنا شوق نہیں ہے، تمہارے ہسبینڈ کچھ کریں گے نہیں کیا؟ تو آپ سمجھ جانا کہ وہ آپ کی کھلی دشمن ہے، وہ آپ کو ایک نظر بھی نہیں بھاتی، وہ آپ کے خوشی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، وہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ وہ چیزیں اسے بھی نہیں ملی، اس نے وہ چیزیں مانگ کے لی ہیں، اس نے وہ حق اپنے ہسبینڈ سے مانگ کے لیا ہے کہ تمہارا بھائی اپنی بیوی کو ایسے لاڈ لٹاتا ہے، ایسے چونچلے کرتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو یہی تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی اپنی بیوی کو کتنا پیار کرتا ہے، اس نے کتنا سامان لا کے دیا ہے، تم کچھ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ساس کو بھی بہت کھٹکتی ہیں، وہ بھی نیچے نیچے تیر چلانے میں کم نہیں رہتی، کیونکہ اس کا بیٹا چھن چکا ہے، اس کا بیٹا اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹا کبھی بھی بیوی کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی کہ اس کی حد ہوتی ہے، جتنا شریعت میں آیا ہے۔ ماں کا حق کبھی بھی بیوی نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ بیوی ہے، ماں کی جگہ بھی وہ نہیں لے سکتی۔ ہاں کچھ چیزیں اللہ نے ایسی اتاری ہیں، جیسے کہ اگر ماں بھوکی ہے تو بیٹا پوچھتا ہے ماں تم نے کھانا کھایا یا نہیں، اسی طرح سے ماں کو بھی یہ لگا رہتا ہے کہ بیٹے نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ لیکن یہی چیز اللہ نے صلاحیت ہے نا، اور یہی محبت اور یہی ممتا اللہ نے بیوی کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو بیوی تڑپ جاتی ہے اپنے شوہر کو لے کر کے۔ اگر وہ ذرا سا یہ سنے کہ آج ان کے کان میں درد ہوا ہے، یا آج وہ پریشان ہے، یا آج انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کام میں اتنے مصروف تھے کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو سچ مانے وہ تڑپ جائے گی، اور اس کا کھانا خود کا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ خود یہ سوچتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے شوہر کے لیے کچھ کر سکوں، کسی طرح سے میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں، اور وہ یہی چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے نا میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا کر کے تھوڑا سا کم کر سکوں اس کا بوجھ۔ لیکن یہ چیزیں نا کبھی بھی کوئی بھی نہیں جانتا، اور ماں تو بالکل بھی نہیں جانتی، کیونکہ وہ ساس ہے نا، اس کے دل کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ میں کسی طرح سے بھی اپنی بہو کو اپنے بیٹے سے برا کر سکوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسی ساس نہیں دیکھی، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، جو اپنی بہو کو ایسا چاہے جیسے بیٹی کو چاہتی ہے۔ لیکن میں نے بہت ساری ساسیں ایسی دیکھی ہیں کہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ کہیں بہو کی زندگی خوشگوار نہ ہو جائے، کہیں وہ خوشحال نہ ہو جائے،
کہیں وہ ہنستے کھیلتے اپنے شوہر کے ساتھ میں کہیں گھومنے نہ چلی جائے۔ جب تک ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا اور کہیں گھومنے جائیں تو کوئی بھی ساس خوشی خوشی کبھی بھی نہیں بھیجتی، کوئی نہ کوئی طنز ایسا ضرور کس دیتی ہے کہ ہم گھومنے تو ضرور جاتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں وہی باتیں گھومتی رہتی ہیں کہ ممی نے ایسی بات کیوں کہی، امی کو آج ایسا غصہ کیوں آیا، آخر جانے کے ٹائم ہی انہوں نے یہ بات کیوں کہی۔ میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ ساری سچویشن آئی ہے، اور ہمیں نہ بجائے گھومنے کے بس یہی سوچتے ہیں کاش میں گھومنے نہ جاتی، کاش میں ان کے ساتھ نہ جاتی اور گھر میں ہی رہتے اور خوشحال رہتے۔ گھر آنے سے پہلے بھی ٹینشن اور گھر سے جانے سے پہلے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ساس کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بیٹے بہو کا دل اتنا مل جائے کہ وہ مجھے بھول جائے، کیونکہ اب دوسری حقدار بھی آ چکی ہے زندگی میں۔ لیکن یہ بات کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہیں پر اگر جیسے کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بہو بھی نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اب اس کا وقت آ چکا ہے۔ یہ چیز اس نے کبھی نہیں جانی تھی کہ ایک وقت میرا بھی آئے گا اور یہ چیز میں بھی دہراؤں گی۔ پھر جب ساس کہیں جانا چاہتی ہے یا اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بہو وہ اس وقت کو خالی نہیں جانے دیتی، وہ اس کا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں نے اس چیز کو جانا ہے، اور زندگی کے اندر جب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی نا تو سکون کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ایک عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کی ماں بنتی ہے، پھر ساس بنتی ہے، اور ساس بننے کے بعد میں ساری چیزیں وہ بدل دیتی ہے۔ اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہونی ہیں۔ بہو اگر یہ جان جائے نا کہ یہ وقت میرے ساتھ بھی آنا ہے تو کبھی بھی وہ ساس نہ بنے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتانا، یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری۔ آج بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی اتنی ہے کہ پانی پی پی کے حالت بری ہو گئی ہے، اور دھوپ دیکھیے اتنی تیز ہے، اور ویسے بھی میرا آنگن ہے نا تو اس کی تپش اندر بہت آتی ہے۔ تو چلیے آج ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اسے معاف فرما، اور اپنے رسول کے صدقے میں اس گرمی کو تھوڑا سا کم کر دے، کیونکہ جب ہم اللہ کے ہاں جائیں گے نا تو قبر میں تو اس سے بھی کئی گنا گرمی ہوگی۔ اس وقت سے ڈر لگتا ہے، گناہ تو ہم نے بہت کر لیے، اعمال نامہ بھی ہم نے بہت بھر لیا، پر آخرت میں اب جانے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کس منہ سے اس کے سامنے جائے، کیونکہ ہم تو بہت گناہگار ہیں۔